پہلا سوال ہے، چودھری عدیل ہیں امریکہ سے۔ انہوں نے اپنے شہر کا، علاقے کا نام نہیں لکھا، بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ میرا نام عدیل چودھری ہے، آپ کا ہم عمر ہوں اور 25 سال سے کیلیفورنیا میں، ہاں نہیں سوری ٹھیک ہے لکھا ہے 25 سال سے کیلیفورنیا میں مقیم ہوں۔ کچھ عرصہ سے رہ کے دل میں خیال آتا ہے، آبائی وطن نے ہمیں بہت کچھ دیا مگر ہم بیٹے نالائق نکلے، اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کیا۔ اب اتنی عمر بھی نہیں رہی اور وہ جوش بھی نہیں رہا۔ آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے اپنے ملک کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چودھری عدیل صاحب، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید آپ کو اور کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے۔ میں نے کینیڈا میں اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ دیکھو، اپنا ملک ماں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک غریب ماں جو آپ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، آپ کو پال نہیں سکتی، آپ کو کھلا نہیں سکتی، آپ کو پڑھا نہیں سکتی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ ملک جو آپ کو پناہ دیتے ہیں، جو آپ کے لیے اللہ کے بعد رزق کے دروازے کھولتے ہیں، جو آپ کو تحفظ دیتے ہیں، جو آپ کی نسلوں کو گود لیتے ہیں، وہ سیکنڈ مدر ہوتی ہے۔ سو حقیقی ماں کی یاد اپنی جگہ پہ یہ بہت خوبصورت بنیادی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی توپ تفنگ بھی نہیں ہے، فطری بات ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا پروان چڑھتا ہے، وہ اس کے اندر سے نہیں۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، میں تو پاکستان بننے کے کافی عرصہ بعد پیدا ہوا، لیکن جب میں پہلی بار انڈیا میں 3 بار جا چکا ہوں، لیکن جب پہلی بار میں ایسٹ پنجاب گیا تو میرے بزرگ وہاں سے آئے تھے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں واز بورن ہیئر، پاکستان بننے کے بعد۔ تو میرے بزرگ آئے تھے 3 شہروں سے، جالندھر، لدھیانہ اور امرتسر۔ میں ان شہروں سے مٹی لے کے آیا اور اپنے فارم ہاؤس پہ کیاری بنائی اپنی، لاہور کی مٹی میں اس کو مکس کیا اور اس میں گلاب لگائے۔ تو یہ تو حال ہے نیکسٹ ڈور، تو وہ نہیں واقعی جاتی یاد، حقیقی ماں کی یاد نہیں جاتی۔ لیکن ایک بات ہے، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے کینیڈا میں پاکستانی بہن بھائیوں بزرگوں سے میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا پلیز اس کو بھی اتنی ہی عزت دو، چونکہ یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں لک آفٹر کیا ہے۔ باقی ظاہر ہے آپ ایک بالکل غیر ثقافت میں، ایک غیر اجنبی تہذیب میں جاتے ہو تو آپ کو کچھ شوقس وغیرہ بھی لگتے ہوں گے، فطری بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے محبت آپ کی از انڈرسٹینڈیبل، تو اس میں اگر ممکن ہو جو دھرتی آپ کو 25 سال سے سنبھالے ہوئے ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، ایج کی وجہ سے آپ نہیں اتنا ٹریول کر سکتے، تو اس کا بھی آپ پہ بہت سارا حق بنتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال کے لیے آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ دیٹ از the minimum you can do۔ تو اس کے تو بے شمار رستے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی ویلفیئر کی، جینوئن ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں، مطلب شوکت خانم سے لے کے سندس فاؤنڈیشن تک بہت سے ادارے ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں خود ان کے لیے مطلب جو بن پڑتا ہے، کبھی بلڈ ڈونیشنز اور کبھی بلڈ اکٹھا کرنا، لوگوں سے اپیلیں کرنا، وہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ وہ ہے تھیلیسیمیا کے مریض معصوم بچوں کی دیکھ بھال کا ادارہ۔
اگر آپ دیکھ لیں تو پھر سوال ہی نہ، کوئی جو دیکھ لے وہ سوال نہیں پھر پوچھتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی بندہ اس قابل ہے تو اس طرح کے ادارے ہیں. میں نے شوکت خانم سے لے کے سندس فاؤنڈیشن تک جہاں کنٹریبیوٹ کر کے، تو وہ میں سندس کی بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ایک تو میں جانتا بہت ہوں ان لوگوں کو، اور دوسرے وہ بہت معصوم بچے، ان کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور ان کو مسلسل بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کا ہے. اور کئی صورتیں ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. بہرحال اللہ آپ جہاں بھی ہیں آپ کو اللہ خوش رکھے. اور وطن کی محبت تو ظاہر ہے وہ اندر سے جاتی نہیں، وہ اندر موجود ہوتی ہے دور کہیں. لیکن مجھے بہت سے پاکستانیوں سے اس بات کا مجھے ہلکا سا گلہ رہتا ہے کہ جہاں جاتے ہو کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ جس نے آپ کو سنبھالا ہو، آپ کو پروٹیکشن دی ہو، اپرچونٹی دی ہو زندگی میں، اس کا بھی حق بنتا ہے، وہ بھلے امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو. زرار اعوان ہیں منڈی بہاؤالدین سے. وہ کہتے ہیں جی فیصل آباد جلسے میں مریم نواز کی تقریر سے ثابت ہو گیا کہ وہ الزامات لگاتے وقت ذرا نہیں گھبراتی. اس تقریر میں ان کا پہلا ٹارگٹ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید رہے، اور مریم نواز کو یہ خوف بھی ہے کہ اگر آرمی چیف مستقبل میں بن گئے تو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے یہ وہ سارا. تو اس صورتحال میں آپ نواز شریف کی صاحبزادی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ زرار اعوان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان ٹرمز آف ہیومن بینگز میں نہیں سوچتا. کبھی سوچتا تھا میں جوانی کے دنوں میں، اب کافی عرصے سے میں ان ٹرمز آف ہیومن بینگز میں مجھے نہیں. اس کی سادہ وجہ ہے کہ مستقبل تو ہر انسان کا ایک ہی ہے، ایک صحیح ہوتا ہے. پیدائش اور موت، اس میں مکمل مساوات. سو مستقبل کیا ہے؟ قبر ہے. ہندو ہو گئے تو جلا دیے جائیں گے، پارسی ہو گئے تو ٹاور آف سائلنس پہ، عیسائی مسلمان ہوں گے مٹی میں دبا دیے جائیں گے. اور کیا مستقبل ہونا کسی آدمی کا؟ اچھا، جہاں تک تعلق ہے مریم کے سیاسی مستقبل کا، تو بھائی ہمیں مریم سے زیادہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ ایک پاکستانی کے طور پہ میں ناخوش ہوں. میری کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے الحمدللہ. ناخوش ہوں، پریشان ہوں. اور آئی ہیو اے لاجک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اس پر غور کریں، اس میں کوئی اضافہ کر سکیں تو میرے ساتھ شیئر کریں. کسی بھی معاشرے میں دو ستون ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اشرافیہ، ایک ہوتے ہیں عوام. بدقسمتی جو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اشرافیہ اور عوام دونوں کے درمیان مقابلہ ہے کہ اس ملک کو لوٹنا کس نے زیادہ ہے. ٹیکس نہ دینے سے ملاوٹ کرنے تک، کم تولنے تک، اپنی جھوٹی گوائیاں بیچنے تک، رشوت لینے اور دینے تک، اور جعلی ادویات بنانے تک. اشرافیہ اور عوام میں صرف ایک فرق ہے، عوام کی چونچ ہے وہ اتنا سا ماس، اتنی سی بوٹی چونچ کے مطابق ملک کی اتار رہے ہیں. اشرافیہ چونکہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ ایون فیلڈ پلانیٹم کا نہیں، سارا کچھ سامنے ہے، وہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ان کے چونکہ جبڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ ملک کے پرچھے. سو اگر گھر کے بڑے اور چھوٹے اگر نوچنے، بھنبوڑنے، کھانے، بوٹیاں اتارنے اور خون چوسنے پہ تلے ہیں، تو یہ ہے جس مستقبل کے بارے میں ہمیں
فکر مند ہونا چاہیے. مریں میں کئی آئیں کئی گئیں، 3 میں 13 میں لوگوں کو نام بھی نہیں یاد. ایک زمانے میں کتنا ڈنکا یہاں بھی بجتا تھا، مارگریٹ تھیچر، نام بھی نہیں یاد. تھیچر کدھر گئی؟ تھیچر یہ کچھ بھی نہیں. یعنی کہ آپ اپنے طور پہ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں، آج سے 40 سال پہلے مسلمان کہتا ہوں کہ پاکستان تو کون حکمران تھا؟ بتائیں مجھے. 30 سال پہلے، 40 سال پہلے گورنر کون تھا پنجاب میں؟ سندھ کا کون تھا؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ ایک زمانے میں نہرو نے کہا کہ اتنی تو میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے ان کے حکمران بدلتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں امپورٹنٹ نہیں ہوتے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہنا شاہ ہیں اچھرا لاہور سے. وہ کہتی ہیں حسن بھائی افغانستان میں طالبان حکومت نے متعلقہ اداروں کو اشیاء ضروریہ اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کا حکم جاری کیا ہے. حیرانگی اس بات کی کہ جب پاکستان اور بھارت سمیت پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، افغانستان کے نئے حکمران چیزیں سستی کر رہے ہیں. آپ کا تبصرہ درکار ہے. تو بہن میری تبصرہ اس پہ کیا ہے، 2 پنجابی کے محاورے سن لیں. ایک ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے افغان برادر اسلامی ملک کی ہے نا، تو ہم جیسے لوگوں کا منشیات میں بھی ماشاءاللہ نامور ہیں اور باقی سے. اچھا 2 محاورے ہیں. پہلا ہے ڈنڈا پیر بگڑیاں تگڑیاں دا، اور دوسرا ہے رب نیڑے کے کسون. ادھر کسون نیڑے ہے، ڈنڈا موجود ہے، تو جو چاہے کرا لو. اور میرا تو پاکستان کے بارے میں سیاسی ایمان یہ ہے کہ یہاں 15 سے 20 سال کی کنٹینیوٹی، جابر حکمران. اور جابر کا مطلب ظالم نہیں ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں آپ. جبیرہ سے نکلا ہے یہ لفظ. بچپن میں میرا بھی بازو ٹوٹ گیا تھا یہاں سے، تو سیدھا کر کے مجھے لے گئے تھے پہلوان کے پاس. پرانی بات ہے، میرے دوست ہی لے گئے تھے. تو اس نے جھٹکا مارا، بازو سیدھا کیا، اور اس کے بعد ارد گرد نا چھوٹی چھوٹی، اس کو پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے، جیسے اسٹکس نہیں ہوتی ہیں آئس کریم کی، وہ ذرا موٹی تھی، رکھ کے اس نے کوئی وہ لگایا، کوئی تیل شیل وغیرہ جو بھی، ویری اسمال، پٹی باندھ دی. اس کو جبیرہ کہتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں. یہ ملک جگہ جگہ سے فریکچر ہو چکا ہے میرے نزدیک. اس کو سیدھا کرنے کے لیے 15 سے 20 سال کنٹینیوٹی جو لے جمہوریت کا نام، میں اس کے ساتھ پھر وہ کرے کہ دوبارہ کو بندہ یہ لفظ نہ بولے. تو یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا کلچر اور ہے، ہماری تہذیب مختلف ہے. اس وقت بھی دیکھ لو پوری دنیا میں ڈھونگ ہے. اچھا، اور کمال کی بات یہ ہے ہم لنڈے کے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو اسلامی جمہوریہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات ہے. جمہوریہ کہاں سے آ گیا؟ جمہوریہ تو عیسائی دنیا کی جمہوریت ہے، اسلامی جمہوریت تو نہیں. وہ تو 4 خلفاء تک رہی، اس کے بعد ملوکیت آ گئی. یہ کیا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. میری جہالت ہوگی، کم علمی ہوگی، میں کوئی انسسٹ نہیں کر رہا، بٹ دیٹس the way I think. اسلامی بھی اور مغربی جمہوریہ بھی، یہ کیا کام ہے؟ تعلیم ہے نہیں یہاں، بھوکے مر رہے ہیں، نہ آگا نہ پیچھا، نہ کلا نہ تمیز ہے، نہ رائٹ اور رانگ کا کو پتہ ہے. سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، سفوکیشن کا مارا، فرسٹریشن کا مارا معاشرہ. میں آج ہی پڑھا تھا، میں حیران رہ گیا. پارکنگ پہ جھگڑا ہوا، 3 سگے بھائیوں کو گولی مار دی. چند روز پہلے خبر تھی، پتہ نہیں کون، وہ بہاولپور میں کوئی بکری گھس گئی کھیت میں، تو مظاہرے کی 6 سالہ 7 سالہ بیٹی کو گولی مار دی. یہ کیا ہے؟ یہاں بچے محفوظ نہیں، قبر میں مردے محفوظ نہیں. تو یہ کیا مطلب؟ اس کو کہاں روکو گے آپ؟ ریسنٹلی سکینڈل پنجاب میں بہت بڑا پکڑا گیا ہے. ملاوٹ کس میں؟ گندم میں.
کچھ سوچ سکتا ہے گندوں میں کیسے ملاوٹ ہوگی؟ باریک کنکر ڈالے ہوئے تھے، اس میں پانی کا چھٹا تھا، وہ مٹی ڈالی ہوئی تھی تاکہ ہر ایک من کے پیچھے وہ 2-3 kg کا فرق پڑ جائے، اور لاکھوں من لاکھوں ٹن گندم آتی جاتی ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ٹوٹل ڈرامے کر رہے ہیں کہ جی جو قائد اعظم کی تصویر کی توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ وہی تم اسمبلیوں میں کیا کرتے ہو؟ وہاں تو قائد اعظم کا بہت بڑا پورٹریٹ ہوتا ہے، گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، وہاں عجیب و غریب تماشے کرتے ہیں، وہاں تو وہ توہین نہیں ہوتی؟ اور جو ملک کی تو اکانومی ہی رشوت ہے، تو اس میں جو نوٹوں پہ قائد اعظم کی تصویر نہیں ہوتی، تو کیا یہ ڈرامے ہیں؟ اس لیے پلیز اس طرح کی نا بیٹا باتوں پہ نا اپنا دماغ نہ کھپایا کرو۔ سید الفت شاہ چکوال سے، وہ کہتے ہیں جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک جملہ بڑا وائرل ہوا، مہنگائی برداشت کر لیں گے لیکن اگلے الیکشن میں بھی ووٹ عمران خان کو ہی دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کپتان کے ٹائیگرز شریفوں اور زرداریوں کے کارکنوں کے برعکس زیادہ مخلص اور بے لوث ہیں؟ تو سید صاحب، میں پہلی بات یہ میں سیل فون میں نہیں رکھتا، یہ سوشل میڈیا وغیرہ کیا، میں اپنا بھی ٹی وی بھی میں نہیں دیکھتا، اپنے پروگرامز بھی نہیں، بہت کبھی کوئی لگے تو نو، زیادہ سے زیادہ میں اگر دیکھتا ہوں تو پرانی موویز، وہ بھی 70s کے بعد دل نہیں کرتا دیکھنے کو، پرانی انگلش موویز جو ہیں وہ بھی، ہالی ووڈ بھی اب بیکار ہی ہے، اس میں ٹیکنالوجی زیادہ ہوتی ہے، نہ کوئی کہانی نہ کوئی روڑا بہت کم ہوتا ہے، جیسے وہ گلیڈیٹر یا کوئی اس طرح ہی کبھی کوئی فلم آ گئی۔ تو سیل فون پہ آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جملہ بڑا وائرل ہوا، میں تو یہی سن رہا ہوں کہ لوگ بددعائیں دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہوگے وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ میرا سوشل میڈیا کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ لیکن دوسری طرف میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ ایسی ہی کمٹمنٹ جیسی آپ بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، کسی بھی قوم کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے، لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ ویجیلنٹ رہیں، ان کا کوئی وزیر مشیر مس بہیو کرے، وہ اس طرح کی بات کرے، دھتکار دیں اس کو، کہ بالکل نہیں، ان کو سید القوم خادمہم، قوم کا امیر اس کا خادم ہوتا ہے، ان کو ٹریٹ کریں، آپ نے ان کو عزت دی ہے، ان کو چاہیے جواباً آپ کو عزت دیں۔ تو بہرحال اس طرح کی کمٹمنٹ، ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، یہ تو سنت ہے، بدر سے احد تک کی، یہ تو سبحان اللہ، اس طرح کی کمٹمنٹ عوام نے اگر ہو تو، اور لیکن دوسری طرف قیادت کو بھی اس طرح کے جذبے کی قدر اور احترام کرنا چاہیے، بہت زیادہ، ان کو اپنے تن من دھن کے ساتھ عوام کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ان کا اپنا بھرم بچے۔ اگر واقعی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وائرل ہے نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہی نہیں،